السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسد۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آپ کو ایک آج نئے ولاگ میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ دوستو، آج صبح سے ایک ویڈیو چل رہی ہے، آپ سب لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی، تو میں اس ویڈیو کا آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ تو اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت ہی افسوس اور بہت ہی دکھ ہوا، اور ایک بہت بڑا سانحہ ہونے سے بچ گیا، کسی کی جان جانے سے بچ گئی۔ وہ تو رب تعالیٰ نے اس عورت کی، میرے خیال میں کہ عمر دراز کی ہوئی ہے، اس کی عمر اللہ تعالیٰ نے ابھی رکھی ہوئی تھی لمبی، تو اس وجہ سے وہ بچ گئی۔ تو ہوا یوں کہ اس عورت نے ایک لباس پہنا ہوا تھا، ایک کرتا پہنا ہوا تھا، تو وہ شہر کی رہنے والے تھی۔ تو اس کرتے پہ کچھ الفاظ لکھے تھے عربی زبان میں۔ تو عربی زبان میں کیا لکھا تھا؟ اس عربی زبان میں حلوہ لکھا ہوا تھا۔ تو عربی زبان میں حلوہ کو تقریباً خوبصورت، میٹھا، پیارا کہتے ہیں۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی اردو زبان میں کہ بہت ہی پیاری ہے یا بہت ہی پیارا ہے، اچھا ہے، خوبصورت ہے، تو ایسے ہی عربی زبان میں وہ لکھا ہوا تھا حلوہ۔ تو پتہ نہیں اس نے کیا سمجھ کے یہ لکھوایا ہے، تو شاید کہ وہ نمائش کر رہی تھی کہ میرا لباس کتنا اچھا ہے یا خوبصورت ہے، اس جو بھی تھا وہ اس کو پتہ۔ تو اور ماشاءاللہ ہماری عوام اگر دیہات کی ہوتی نا تو بندہ چلو سہ لیتا ہے یا برداشت بھی کر لیتا ہے۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں عوام کی، جو عوام ہے، جو ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ ہونہار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اگر دیہات کے ہوتے نا تو یہ وقوع ہوتا تو بات سمجھ میں آتی کہ یہ ان پڑھ ہیں، دیہاتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کے لباس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ وقوع شہر میں ہوا ہے، اور شہر میں ماشاءاللہ سارے، میرے خیال میں کہ 100 میں سے 90% جو ہیں، 90% جو ہیں نا وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس شہر میں، پڑھے لکھے شہروں میں یہ حالات ہیں کہ ایک عورت یہ لباس پہن کے آئی ہے کہ اس پہ حلوہ لکھا ہوا ہے۔ ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، ان کے اندر اتنا کامن سینس نہیں ہے کہ وہ اس حلوہ کا مطلب یا تو کچھ سمجھ لیں۔ اب پڑھے لکھے تو جو ہیں ان کو پتہ ہے، یا اگر کچھ لکھا ہوا بھی ہے تو ایسے جذبات میں آ کر نہ کچھ خود سے کوئی فیصلہ کرے۔ ایسے چند وقوعات پہلے بھی ہو چکے ہیں جنہوں نے غلط فہمی میں آ کر غلط فیصلے کر ڈالے۔ تو یہ بہت ہی بری بات تھی اور غلط بات ہے۔ بات غلط اس عورت کی بھی ہے جس نے یہ لباس پہنا ہوا تھا، تو کیونکہ عربی زبان میں لکھا ہوا تھا، اب کسی کو پتہ ہے کسی کو نہیں پتہ، لیکن شہر میں جو رہتے ہیں وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ سمجھدار بھی ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ اگر کسی کو علم نہیں ہے تو وہ جا کے کسی سے پوچھ سکتے ہیں۔ اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا، میرے خیال میں تقریباً 40-50 یا 10-20 جتنے بھی بندے اکٹھے ہوئے تھے اس موقع پر، تو ان میں سے کسی ایک کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ یا میرے خیال میں اگر انہوں نے اس عورت کو گھیرے میں لے ہی لیا تھا تو اس نے خود ہی بتا دیا ہوگا کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس سے حلوہ لکھا ہوا ہے، جو اس کے معنی ہے خوبصورت ہے، پیارا ہے، میٹھا ہے، اس کا معنی میرے خیال میں اس نے خود بتا دیا ہوگا۔ لیکن ہماری جو عوام ہے نا پاکستان کی، وہ بہت ہی جلد باز ہے، جو بھی فیصلہ کرنا چاہتی ہے جلد بازی میں کرتی ہے، خود سے کر ڈالتی ہے، وہ کسی کے آنے کا انتظار نہیں کرتی۔ یہ تو رب تعالیٰ نے اس عورت کی زندگی رکھی ہوئی تھی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، تو اس کی زندگی اور اس کی جان بچ گئی۔ نہیں تو عوام کے ہتھے اس حالات میں جو بھی چڑھتا ہے وہ میرے خیال میں خدا سے ہی جا ملتا ہے اوپر۔ تو خدا را ذرا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے گا، اور سوچ سمجھ کے کچھ بھی آپ کے سامنے ہو تو پہلے اس کے بارے میں تصدیق کیجئے گا کہ یہ کیا ہے، یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں، یا یہ قرآنی آیات ہے یا نہیں، یا یہ قرآنی آیات ہے تو اس نے کیوں لکھی ہوئی ہے۔ ہر جو فیصلہ ہوتا ہے نا وہ ترتیب سے کرنا پڑتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ سب کچھ سامنے رکھ کے
اس کو قانون بھی ہے پاکستان میں، قانون کے علاوہ بھی اور بہت راستے ہیں جو اس ایسے حالات میں نپٹنے کے لیے تو انسان کو جو ہے نا اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا مجھے میں نے ویڈیو اس لیے بنائی کہ اگر یہ وقوع دیہات میں ہوا ہوتا، کسی گاؤں میں ہوا ہوتا تو عوام بھی مانتی اور ہم بھی مانتے کہ یار وہ دیہاتی لوگ تھے، ان کو اتنا علم نہیں تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے تو کیوں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو شہر کے لوگ تھے، ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے تھے، تو لہٰذا احتیاط کیجیے گا، آئندہ بھی ایسے بہت سے وقوعات نمودار ہونے ہیں، تو ہوتے بھی آئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں جب سے ہم ہوش میں آئے ہیں، تو ایسے بہت سے وقوعات دیکھ چکے ہیں، کوئی جان سے بازی ہار گیا، کوئی بچ گیا، یہ تو رب کے زندگی اور موت تو رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کو تھوڑا دماغ سے کام لینا چاہیے اور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیے، اگر کوئی بات میری بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔